الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نکاح اور طلاق کے مسائل اس کورس میں آج کا جو مسئلہ ہم دیکھیں گے، دیکھیں سب سے پہلے نکاح کے مسائل کے بارے میں ہم دیکھیں گے، بعد میں اسی میں ہی طلاق کے مسائل بھی آئیں گے۔ دیکھیں یہ جو معاملہ ہے نکاح اور طلاق کا، یہ ہمارا تقریباً بہت الجھا ہوا مسئلہ ہے، چاہے وہ نکاح کے مسائل آپ لگا لیں اور یا طلاق کے مسائل آپ دیکھ لیں، دونوں میں بہت سارے اختلافات، اور لوگوں کے علماء کے بھی اس میں ہیں، خاص طور طلاق کے مسائل کے اوپر اختلافات، اور لوگوں کے اندر بھی بہت ساری غیر شرعی چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو لے کے، نکاح کے معاملے کو لے کے اور طلاق کے معاملے کو لے کے، لوگوں میں بہت زیادہ جہالت پائی جا رہی ہے اس لیے اس موضوع پہ بات کرنا بڑا ہی اہم ہے۔ باقی تو سبھی موضوع پہ بات کرنا اہم ہے، لیکن یہ بھی اسی طرح ہی ہے۔ نکاح، کیونکہ نبی علیہ السلام نے نکاح کو آدھا دین کہا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ایک طرف، اور جو نکاح کے مسائل ہیں، نکاح کے معاملات ہیں، وہ نکاح کرنے سے لے کے بچوں کی تربیت، رہن سہن، خلا، طلاق، ساری اسے میں آئیں گے معاملات میں۔ تو یہ بھی ایک دین کا حصہ ہے، سمجھ لیں دین کا آدھا حصہ یہی ہے۔ باقی دین کچھ 20-25% آپ مساجد میں جا کے نماز ادا کرتے ہیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارا آپ کرتے ہیں، کوئی مسجد کی عبادت ہے، کوئی مسجد کے باہر کی عبادت ہے۔ نماز تو ذکر ذکار نماز، یہ تو مسجد کی عبادت ہے، لیکن باہر 20-70% عبادت ہماری باہر ہے، مسجد سے باہر ہے۔ تو یہ بھی، اس کو بھی دین سمجھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لی، حج کر لی اور آپ سمجھے اس میں آپ آزاد ہیں، جس طرح مرضی چاہے کریں۔ نہیں، اسلام نے اس پہ بھی بہت سارا زور ڈالا، اس پہ بھی ہمیں تعلیمات ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے نکاح کس طرح کیا، ان کا رہن سہن کس طرح تھا۔ اس موضوع پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے، اور سبھی اس کو سمجھیں۔ اس کورس کو ہم ہر روز اہم پوائنٹ پہ بات کریں گے۔ دیکھیں نکاح کا اگر آپ دیکھیں نا، تو اس میں ہی آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ نکاح کا جو معنی ہے، نکاح کا معنی ہے ملنا، یعنی کہ ایک چیز دوسرے چیز کے ساتھ مل گئی ہے، دو چیزیں ہو گئی، یعنی کہ ایک ڈیل ہو گئی ہے، سمجھ لیں ایک عقد ہے۔ نکاح کا دوسرا معنی علماء نے یہ بھی کیا ہے کہ یہ ایک عقد ہے، یہ ایک ڈیل ہے، یہ ایک معاہدہ ہے، حجاب و قبول ہے۔ اور جب حجاب و قبول ہوتی ہے، ایک عقد ہوتا ہے، آپس میں ملتے ہیں، کوئی چیز آپس میں ملتی ہے، کوئی ایک ہوتا ہے، تو پھر اس کا فائدہ یہ ہے کہ پھر ان دونوں کی سوچ، جیسے میاں بیوی ہیں، ایک ہو گئے ہیں، مل چکے ہیں، حجاب و قبول ہو گیا ہے، وہ ایک ہو گئے ہیں۔ اس کا معنی ایک ملنا، یعنی کہ آپس میں جیسے ہاتھ کے ساتھ آپ باندھ دیں، ٹھیک ہے نا، ہاتھ کے ساتھ آپ ملا لیں، ایسے مل گئے ہیں، یعنی کہ ان کی سوچ ایک ہو جانی چاہیے میاں بیوی کی، ٹھیک ہے نا، اور ان کا رشتہ مضبوط ہو جانا چاہیے، یعنی کہ ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کریں۔ اگر ایک تکلیف میں ہے تو دوسرا تکلیف محسوس کرے، اگر شوہر تکلیف میں ہے تو بیوی تکلیف محسوس کرے ان کے ساتھ، اگر بیوی تکلیف میں ہے تو شوہر بھی اس کی تکلیف محسوس کرے، یہ ایک ہو جائیں اور ایک دوسرے کی پریشانی کو سمجھیں اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ دیکھیں یہ کتنا اچھا ہے، اس کا معنی ہی آپ اگر سمجھ لیں تفصیل سے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ معنی اس میں ہمیں کیا سبق دے رہا ہے۔ باقی ہم دیکھتے ہیں آگے بھی اسی ہی مسئلے میں کچھ باتیں